السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ناجہ نیازی۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں پر۔ ہمیں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ بھارت میں پلان ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ دہشت گرد حملے سے نپٹنے کے لیے ہماری پوری تیاری تھی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کا مقدمہ CTD سول لائنز میں درج۔ اسٹاک ایکسچینج حملے میں شہید پولیس سب انسپکٹر محمد شاہد سپرد خاک۔ کرونا مزید 118 زندگیاں نگل گیا۔ وائرس سے 2,09,337 متاثر، مجموعی اموات کی تعداد 4,304 ہو گئی۔ پاک فوج میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ میجر جنرل نگار جوہر کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر سرجن جنرل پاک فوج تعینات کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، حکومت اور اپوزیشن میں سخت گرما گرمی۔ PPP کو دہشت گرد کہنے پر نوید قمر نے لڑنے کے لیے کوٹ اتار دیا۔ توشہ خانہ ریفرنس، آصف زرداری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ مسلسل عدم حاضری پر نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ شدید گرمی میں بجلی کی آنکھ میں چولی جاری۔ گرم موسم میں بجلی کی بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ نیب نے رنٹل پاور کرپشن کیس کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ نیب اعلامیہ میں کہا گیا کہ راجہ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان کی بریت کو چیلنج کریں گے۔ امریکی بلاگر سنتھیا رچی کو عدالت نے سابق وزیر داخلہ اور رہنما PP کے خلاف بیان بازی میں روک دیا۔ رحمان ملک کی جانب سے سنتھیا رچی کو 50 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھیجا گیا ہے۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,03,918 ہو گئی۔ نیتھن فلپ اسکوائر میں ٹورانٹو کے آئیکونک ٹورانٹو سائن پر توڑ پھوڑ۔ نامعلوم افراد نے مختلف قسم کے نعرے درج کر دیے۔ آنٹیریو میں کرونا کیسز میں ایک بار پھر اضافہ۔ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں کرونا وائرس کے 257 نئے کیسز سامنے آئے۔ کینیڈین کمپنیز بھی فیس بک کے خلاف مہم میں شامل ہو گئی۔ دنیا کی بڑی کمپنیز کی جانب سے فیس بک پر اشتہارات کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ کیوبیک میں پبلک ٹرانزٹ میں ماسک پہننے کو لازمی بنایا جائے گا، جبکہ صوبے کرونا وائرس کی ممکنہ دوسری لہر سے نپٹنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کیوبیک میں حکومت کی جانب سے عبادت گاہوں کو کھولنے کا فیصلہ، صحت عامہ کے اصولوں پر عمل درآمد لازمی قرار دے دیا گیا۔ جنرل قاسم سلیمانی کا قتل، ڈونلڈ ٹرمپ کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ ایران نے ٹرمپ کی حوالگی کے لیے انٹرپول ریڈ نوٹس کی درخواست دے دی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی موذی وبا نے مسلسل اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یورپی یونین نے کرونا وائرس سے قدرے محفوظ سمجھے جانے والے 14 ممالک کے شہریوں کے لیے سفری پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ میں جنگلات میں آتش زدگی، 10,000 ایکڑ اراضی جل گئی، ہزاروں افراد کی نقل مکانی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم پاکستان نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی طاقتور ملک اس طرح کا حملہ نہیں روک سکتا تھا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی شک نہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ بھارت میں پلان ہوا۔ تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ سے ایک رات پہلے کوئی ٹی وی دیکھتا تو سمجھتا حکومت کا آخری دن ہے۔ انہوں نے اسمبلی میں ساتھ دینے پر خواتین ارکان اور اقلیتی نمائندوں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے سب انسپکٹر شاہد، اسٹاک مارکیٹ کے 3 سیکیورٹی گارڈز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہداء نے قربانیاں دے کر دشمنوں کا بڑا پلان ناکام بنایا۔ ان شہیدوں کے علاوہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں آج، میں ان کو بھی آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ ممبئی میں ہونے والی دہشت گردی جیسا منصوبہ بنایا گیا تھا، ہمیں کوئی شک نہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ بھارت میں پلان ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ دہشت گرد حملے سے نمٹنے کے لیے ہماری پوری تیاری تھی۔ یہ پلان ہمیں کبھی کوئی شک نہیں کہ یہ ہندوستان سے ہوا ہے۔ پچھلے 2 مہینے سے میری کیبنٹ جانتی ہے، میرے کیبنٹ منسٹرز کے میں نے اپنی کیبنٹ منسٹرز کو بتایا ہوا ہے کہ ہماری جتنی بھی ایجنسیز ہیں ہائی الرٹ پہ تھی۔ وزیر اعظم پاکستان نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی طاقتور ملک اس طرح کا حملہ نہیں روک سکتا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے طاقتور بھی فوج اور ایجنسیز اس طرح کے اٹیکس روک نہیں سکتی، لیکن یہ بہت بڑی ہماری جیت ہوئی ہمارے ملک کی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہم نے 5000 ارب روپے اکٹھا کرنا تھا، ہمیں 1000 ٹریلین روپے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ FIR میں دہشت گردی، قتل اور دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ دہشت گردی کے واقعے کا مقدمہ SHO میٹھادر کی مدیت میں درج کیا گیا۔ FIR کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سول لائنز میں درج کی گئی۔ رپورٹ میں ایکسپلوزیو ایکٹ اور سندھ آرمز ایکٹ کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ دوسری جانب حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی طارق روڈ کے قریب سے خریدے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد سلمان نے گاڑی 13 لاکھ روپے میں خریدی جو CPLC سے کلیئر ہے۔ دہشت گرد ممکنہ طور پر ضلع سینٹرل سے حملہ کرنے آئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے والے اہلکاروں سے ملاقات کر کے ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ RRF کے جوانوں نے دہشت گردوں کا حملہ روکنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے سے متعلق بم ڈسپوزل اسکواڈ نے اپنی رپورٹ تیار کر لی ہے۔ جائے وقوع سے 39 رائفل گرنیڈ برآمد ہوئے۔ دہشت گرد ایک آٹومیٹک لانچر بھی ساتھ لائے۔ ملزمان سے ملنے والے 15 روسی ساختہ دستی بم بھی ناکارہ کر دیے گئے۔ مارے گئے دہشت گردوں سے 10 امریکی گرنیڈ بھی برآمد ہوئے، جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کے حملے میں شہید پولیس اہلکار محمد شاہد کو کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید سب انسپکٹر محمد شاہد کی نماز جنازہ گارڈن ہیڈ کوارٹر میں ادا کرنے کے بعد ان کی تدفین میوہ شاہ قبرستان میں کی گئی۔ خیال رہے گزشتہ روز کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بناتے ہوئے 4 دہشت گرد 8 منٹ میں ہلاک کر دیے گئے۔ مقابلے کے دوران سب انسپکٹر پولیس، 3 سیکیورٹی گارڈ شہید ہوئے، جبکہ 3 پولیس اہلکار، 1 سیکیورٹی گارڈ اور 2 شہری زخمی ہوئے۔ کالعدم تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی نے حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,09,337 تک پہنچ گئی، جبکہ ایک دن میں 118 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 4,304 ہو گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,846 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 75,501، سندھ میں 81,985، خیبر پختونخوا میں 26,115، بلوچستان میں 10,426، گلگت بلتستان میں 1,470، اسلام آباد میں 12,775، جبکہ آزاد کشمیر میں
1065 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 12,83,092 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 20,930 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 98,503 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,689 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 118 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 4,304 ہو گئی۔ پنجاب میں 1,727، سندھ میں 1,343، خیبر پختونخوا میں 935، اسلام آباد میں 128، بلوچستان میں 119، گلگت بلتستان میں 24 اور آزاد کشمیر میں 28 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس حوالے سے محمد طاہر اقبال کا کہنا تھا، بینگ اے ہیومن اپنی قوت مدافعت بہتر رکھنی چاہیے، جو کہ WHO نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے، ہماری پروینشن گورنمنٹ نے کچھ SOPs دی ہیں، کچھ ریکمنڈیشن دی ہیں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر بخار ہے تو آپ پیناڈول لے سکتے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کو سرجن جنرل آف پاکستان آرمی بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس طرح وہ پاک فوج کی تاریخ میں پہلی 3 اسٹار آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ پہلی سرجن جنرل کے عہدے پر کام کرنے والی خاتون افسر بھی بن گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک فوج میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ میجر جنرل نگار جوہر کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر سرجن جنرل پاک فوج تعینات کر دیا گیا، جس کے بعد وہ پاک فوج کی پہلی خاتون لیفٹیننٹ جنرل بن گئیں۔ ان کا تعلق صوابی کے علاقے پنجپائی سے ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کی میڈیکل کورس سے وابستہ میجر جنرل نگار جوہر کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ نگار جوہر لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پانے والی پہلی خاتون افسر ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کو سرجن جنرل آف پاکستان آرمی میں بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس طرح وہ پاک فوج کی تاریخ میں پہلی 3 اسٹار آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ پہلی سرجن جنرل کے عہدے پر کام کرنے والی خاتون افسر بھی بن گئی ہیں۔ ترجمان کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی کے علاقہ پنج پیر سے ہے۔ وہ اس وقت کمانڈنٹ ملٹری اسپتال راولپنڈی کے عہدے پر کام کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے پاکستان پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید کی، جس پر پیپلز پارٹی ارکان نے ایوان میں شور شرابہ کیا۔ اپوزیشن نے اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ کر لیا تو تحریک انصاف کے اراکین بھی ڈائز کے پاس پہنچ گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں حکومت اور اپوزیشن میں سخت گرما گرمی ہوئی۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے پاکستان پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید کی، جس پر پیپلز پارٹی ارکان نے ایوان میں شور شرابہ کیا۔ اپوزیشن نے اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ کر لیا تو تحریک انصاف کے اراکین بھی ڈائز کے پاس پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر علی زیدی لیاری گینگ وار کے دہشت گرد عزیر بلوچ کی JIT رپورٹ ایوان میں لے آئے اور کہا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے مجھے کرپٹ وزیر قرار دیا۔ میں چیلنج دے رہا ہوں کہ 1 روپے کی کرپشن کا ثبوت دے دیں۔ اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلاتا۔ بھٹو کی جماعت لوٹ کی اور دہشت گردی کی جماعت کیسے بن گئی؟ اگر 1 روپے کی کرپشن، اگر 1 روپے کا، چونکہ جو کماتے ہیں وہی ماں باپ کو اور بچوں کو کھلاتے نا، میں اپنے والدین کو اور اپنے بچوں کو سور کا گوشت نہیں کھلاتا، حرام نہیں کھلاتا اسپیکر صاحب، حلال کھاتا ہوں اور حلال کھلاتا ہوں۔ علی زیدی نے کہا کہ پاکستان میں سب سے پہلے دہشت گردی پیپلز پارٹی لائی۔ 1981 میں الذوالفقار نے PIA کا طیارہ اغوا کیا۔ خالد شہنشاہ کا قتل کس نے کیا؟ بے نظیر بھٹو کا قاتل کون تھا؟ بلاول کے 1.5 ارب کے اثاثے ہیں۔ JIT کہتی ہے کہ عزیر بلوچ کا خاندان شروع سے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا۔ JIT کے مطابق نثار مورائی نے 3 قتل کا اعتراف کیا ہے۔ سعید غنی کا بیٹا ڈرگ سپلائرز کی سرپرستی کرتا ہے۔ عزیر بلوچ نے جن کے کہنے پر لوگوں کو قتل کیا، وہ یہاں آ کر بجٹ پر تقاریر کرتے ہیں۔ اس ملک میں دہشت گردی لایا کون؟ 1981 میں PIA کا جہاز الذوالفقار تنظیم میں سلام اللہ ٹیپو جو کہ PSF کا ورکر تھا، کیسے اغوا کر کے افغانستان لے کے گیا؟ وہ دہشت گردی نہیں تھی؟
علی زیدی کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے نوید قمر طیش میں آ گئے اور اپنا کوٹ آدھا اتارتے ہوئے بولے، یہ آپ کیسا رویہ اپنا رہے ہیں؟ کیا آپ لڑائی کرنا چاہتے ہیں؟ اگر لڑائی کرنی ہے تو آ جائیں، میں تیار ہوں۔ اس پر حکومتی اراکین نے اوئے اوئے کی آوازیں لگائیں۔ علی امین گنڈاپور، مراد سعید اور دیگر نے بھی پیپلز پارٹی پر تنقید کی۔ یہ اس ہاؤس کا کوئی عزت بڑھا رہے ہیں ہم، یا اچھا ٹھیک ہے نا بھائی، پھر لڑائی کرتے ہیں، آؤ میں بھی کوٹ اتارتا ہوں، آؤ نا پھر۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں مسلسل عدم حاضری پر نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع، جبکہ آصف علی زرداری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت کے جج سید اصغر علی نے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کی۔ نائب نے بتایا کہ نواز شریف جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے بھاگ رہے ہیں۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی برطانیہ بھیجے لیکن وہ پیش نہیں ہو رہے۔ عدالت نے نواز شریف کی طلبی کے لیے اشتہار جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے ایک بار پھر کرونا وائرس کی وجہ سے حاضری سے استثناء کی درخواست دی۔ عدالت نے آصف زرداری کی مسلسل عدم حاضری پر برہمی کا اظہار کیا، جس پر فاروق ایچ نائک نے کہا آئندہ سماعت پر سابق صدر پیش ہو جائیں گے۔ تاہم عدالت نے آصف علی زرداری کو پیش ہونے کا موقع دیتے ہوئے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف اور آصف علی زرداری سمیت تمام ملزمان کو 17 اگست کو طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ اور اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کہ الیکٹرک کی جانب سے شہر میں لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی دن میں 2 سے 3 بار 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لیاقت آباد، لیاری، فیڈرل بی ایریا، گلستان جوہر، شاہ فیصل کالونی، کماڑی، گلشن اقبال سمیت شہر کے دیگر حصوں میں کہ الیکٹرک کی جانب سے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گرم موسم میں بجلی کی بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ نارتھ کراچی، گلستان جوہر، لیاقت آباد اور کماڑی کے مختلف علاقوں میں بھی رات گئے بجلی کی فراہمی معطل ہوئی۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق نیشنل گرڈ کے جام شورو گرڈ اسٹیشن میں آگ لگنے کے باعث کراچی کی بجلی بھی متاثر ہوئی تھی، تاہم کراچی کو نیشنل گرڈ اسٹیشن سے بجلی کی سپلائی مکمل طور پر بحال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کراچی کو اب 650 میگا واٹ بجلی مل رہی ہے۔ دوسری جانب ترجمان NTDC کے مطابق کراچی کو معمول کی سپلائی جاری ہے اور آگ سے فرق نہیں پڑا تھا۔ ترجمان کے الیکٹرک نے گزشتہ روز مستثنی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ قومی احتساب بیورو نے رینٹل پاور کرپشن کیس کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ نیب اعلامیے میں کہا گیا کہ راجہ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان کے خلاف شواہد موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیب اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ راجہ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان کی بریت کو چیلنج کریں گے۔ راجہ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان کے خلاف شواہد موجود ہیں۔ ملزمان کی بریت کا حکم کالعدم قرار دیا جائے۔ پیرا غائب ریفرنس میں عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ خیال رہے اسلام آباد کی احتساب عدالت نے رینٹل پاور ریفرنس میں سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کی درخواست منظور کی۔ عدالت نے ساہیوال ریفرنس میں 10 ملزمان کو بری کیا۔ ملزمان پر اختیارات کے غلط استعمال کا الزام تھا۔ ملزمان نے نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت بریت کی درخواستیں دائر کی تھیں۔ عدالت نے امریکی بلاگر سنتھیا ریچی کو سابق وزیر داخلہ اور رہنما PPP رحمان ملک کے خلاف بیان بازی سے روکتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ سماعت تک رحمان ملک کے خلاف حد تک عزت کا کوئی مواد شائع نہیں کریں گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کی جانب سے امریکی بلاگر سینتھیا ڈیریچی کے خلاف 50 ارب روپے ہرجانے کے دعوے کی سماعت کی۔ عدالت نے سینتھیا ڈیریچی کو رحمان ملک کے خلاف بیان بازی سے روکتے ہوئے کہا کہ وہ آئندہ سماعت تک رحمان ملک کے خلاف حد تک عزت کا کوئی مواد شائع نہ کرے۔ امریکی خاتون سینتھیا ڈیریچی کو رحمان ملک کی طرف سے دائر 50 ارب روپے ہرجانے کے دعوے میں 13 جولائی کو عدالت بھی طلب کر لیا گیا۔ سینتھیا ڈیریچی نے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک پر جنسی زیادتی، جبکہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور مخدوم شہاب الدین پر دست درازی کا الزام لگایا ہے۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے سینتھیا ڈیریچی کے الزامات کی سختی سے تردید کی گئی ہے اور پیپلز پارٹی نے امریکی خاتون کے خلاف عدالت سے بھی رجوع کر لیا ہے۔ رحمان ملک کی جانب سے سینتھیا ڈیریچی کو 50 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھیجا گیا ہے، جبکہ سینتھیا ڈیریچی نے یوسف رضا گیلانی کو 12 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھجوایا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔